ایک شاعر کہتا ہے کہ
کہ جو ہے جو تاریکیوں اور ظلمتوں کو مٹانے والا، آج بغداد میں وہی نور ہے آنے والا، موت سے مجھ کو ڈرائے نہ ڈرانے والا، جب میرا ہوش ہے مردوں کو جلانے والا۔ اور قدسیوں آؤ میرے گھر کی زیارت کر لو، میں ہوں سرکار کا میلاد منانے والا۔ تو ان قریب جو ربیع الثانی کا مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے میں حضور پیران پیر روشن ضمیر شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال کو ملال ہوا۔ اس حوالے سے آج کی اس محفل میں کچھ باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کی شخصیات، آپ کی تعلیمات، آپ کی کرامات اور آپ کی دین کی خدمات کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات سماعت کریں گے، تاکہ آپ کی کرامات کی برکتیں ہم سب کو حاصل ہوں۔ جس بھی ولی کا ذکر کیا جائے یا سنا جائے، ان کی کرامات کی برکتیں ضرور حاصل ہوتی ہیں۔ آج کی اس محفل میں جس عنوان کا انتخاب میں نے کیا ہے، وہ انتہائی اہم اور ضروری عنوان ہے۔ میری اور آپ سب کی ضرورت ہے کہ ہم سب اللہ کے کسی کامل بندے کی قربت حاصل کریں اور اس کی صحبت میں رہ کر کے اپنے من کے روگوں کو ختم کریں۔ ہمارے اندر بغض، کینے، حسد، نفرتیں، عداوتیں، کدورتیں کیا کچھ بھرا پڑا ہے۔ یہ سینے کتنے گندے اور گناہوں کے میل سے کتنے بھر چکے ہیں، ان کو مصفا کریں، ان کی پاکیزگی اور طہارت کا سامان کریں اور اپنے اندر اجالے، روشنیاں اور نور بھر لیں۔ اب اس سچی طلب کے لیے ہم سفر کرتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، تو بعض جگہوں سے ہم دھوکہ کھاتے ہیں۔ دھوکہ کھانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی پہچان نہیں ہے۔ ہم نے خود سے کچھ طور طریقے مقرر کیے ہوئے ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ والوں کو تلاش کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے لمبا چوڑا ہرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لمبی سی پگڑی باندھی ہوئی ہے، گلے میں بڑی بڑی موتیوں کی مالا لٹکی ہوئی ہے، ہاتھ کی 10 انگلیوں میں انگوٹھی پہنے ہوا ہے، وہ بندہ اللہ کا ولی ہے، جبکہ وہ تو اس راہ کا مسافر ہی نہیں ہوتے۔ پھر بعض مرتبہ ہم بدظن ہو کے دین سے ہی دور چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر طلب سچی ہو تو انسان پھر بھی سفر کو جاری رکھتا ہے، 100 بار بھی اللہ کے نام میں دھوکہ کھائے پھر بھی وہ حق کا مسافر رہتا ہے، اور جو سچا مسافر ہوتا ہے پھر اس کو ایک دن منزل مل ہی جاتی ہے۔ تو اہل اللہ کون ہے، عباد اللہ کون ہے، اللہ کے ولی کون ہے؟ یہاں سورہ فرقان کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ اہل اللہ کی، عباد اللہ کی، عباد الرحمن کی، اللہ کے ولیوں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اللہ نے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ کے بندے زمین پر آہستہ چلتے ہیں، وقار سے چلتے ہیں، ان کی چال ڈھال میں وقار ہوتا ہے، بے ترتیب اور غیر مرتب ان کی چال نہیں ہوتی۔ یہ پہلی نشانی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں قَالُوا سَلَامًا، بابا تجھے سلام ہو۔ تو وہ بحث جاہلوں سے نہیں کرتے، ان سے الجھتے نہیں، ان کو کہتے ہیں کہ بابا تجھے سلام ہو۔ وہ سلام میں مطابقت کرتے ہیں، پہل کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ترک کرنے کا سلام۔ اگر میں اس کو اپنی زبان میں کہوں تو اس کو کہتے ہیں پیچھا چھڑانے کا سلام، کہ بس بابا تو جان چھوڑ دے، تو ٹھیک ہے، تو بس پیچھا چھوڑ دے۔ تو وہ بحث جاہلوں سے نہیں کرتے، ان سے الجھتے نہیں ہیں، ان کو کہتے ہیں قالوا سلاما، بابا تجھے سلام ہو۔ یہ دوسری نشانی۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ اللہ کے حضور اپنی راتوں کو کبھی سجدوں میں گزارتے ہیں اور کبھی قیام میں گزارتے ہیں۔ ان کی راتیں یوں ہی گزر جاتی ہیں۔ اور ایک دوسرے مقام پہ رب نے فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ
کروٹیں ان کے بستروں سے الگ رہتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ رئیس المفسرین کہلاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد 2 یا 2 سے زیادہ رکعت نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات جاگنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور وہ اس آیت کا مصداق ہوگا تتجافا جنوبہم، کہ ان کی کروٹیں ان کے بستروں سے الگ رہتی ہیں، کہ جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد صرف 2 یا 2 سے زیادہ رکعت نماز پڑھ لیتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات تک اپنے ذکر میں جاگنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر جو بندہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات اپنے ذکر میں جاگنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو بتائیے یہ کوئی مشکل کام ہے؟ لوگ کہتے ہیں سر آپ نے فجر کی اذان پڑھی تھی ہم سن رہے تھے، بہت سے لوگ ہیں، تو میں کہوں فجر کی نماز میں ہم نظر تو نہیں آئے کہ ہاں نماز میں ہم نہیں آ پاتے لیکن اذان سنتے ہیں۔ میں کہوں کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب اذان سن لیتے ہیں تو چل کے آنے میں کوئی ایسی مشقت والی بات تو ہے نہیں، لیکن یہ خدا کی طرف سے توفیق نہیں ملتی ہے۔ ایسے ہی ایک دن اذان سن کے مر جائیں گے اور ان کی نماز کوئی امام جو ہے قبرستان میں پڑھا دے گا۔ وہ میاں ہم لمحہ لمحہ جو ہے نا موت کے قریب آ رہے ہیں، یہ نہ سمجھے ہم بڑے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی راتوں کو بیدار رہ کر گزارتے ہیں، خوف اور طمع کے اندر گزارتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے۔ ساری رات عبادت میں گزارنے کے باوجود ان کے خوف اور خشیت کا یہ عالم ہے کہ وہ یہ پھر بھی عرض کرتے ہیں مالک ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ نہیں کہ وہ عبادت کی وجہ سے متکبر اور مغرور اور گھمنڈی ہو جائیں کہ میاں میں تو اتنی نماز پڑھتا ہوں، میں تو سورہ ملک بھی پڑھتا ہوں، سورہ رحمان بھی پڑھتا ہوں۔ وہ عبادت کی وجہ سے متکبر مغرور اور گھمنڈی نہیں ہو جاتے، بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، ہم جہنم کے عذاب کو سہنے کی طاقت اور قوت نہیں رکھتے ہیں، مالک کو ہمیں یوں ہی معاف کر دے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تمام ولیوں کے سردار ہیں، غلاف کعبہ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مالک قیامت کے دن مجھے نابینا یعنی اندھا کر کے اٹھانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تیرے نیک بندوں کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں۔ ہیں اعمال ان کے یہ کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، لیکن خوف خدا اور خشیت الہی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ ڈرتے رہتے ہیں، گھبراتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر اولیاء اللہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور رشتے میں حضرت جنید بغدادی کے ماموں بھی ہیں اور آپ کے شیخ بھی ہیں، یعنی آپ کے استاد بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں لوگوں میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اپنے رب کا سامنا کیسے کر پاؤں گا، کیسے اس کا سامنا کر پاؤں گا۔ ساری دنیا اس بات سے ڈرتی ہے، لیکن ولیوں کے چاہنے والوں، ولیوں کے ماننے والوں، غوث و خواجہ و رضا کے شیدائیوں، اقبال نے اس سے بھی آگے کی بات کہہ دی اور اقبال نے عشق رسول کی حد کر دی۔ اقبال کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور ہمارے عیبوں کو چھپا لیں، ہمیں اپنی کالی کملی میں چھپا لیں، قیامت کے دن جب ہمارا نامہ اعمال کھولا جائے تو آپ کرم نوازی فرما دیں۔ ساری دنیا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، ٹکڑے اڑائے جاتے ہیں کہ حضور ہمارے عیبوں کو چھپا لیں، لیکن اقبال کی فکر دیکھیے، اقبال کا فلسفہ دیکھیے، اقبال کا عشق رسول دیکھیے۔ اقبال کہتا ہے مالک چاہے سارے زمانے کے سامنے میرے عیب کھل جائیں لیکن حضور کے سامنے میرے عیب نہ کھولنا، اس لیے کہ مجھے میرے نبی حضور رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ تو غنی از ہر تو عالم من فقیر، روز محشر ہو رہا ہے من بصیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ
صفا پنداز تھی۔ اقبال کہتا ہے مالک تو غنی ہے اور میں تیرا نیاز مند بندہ ہوں، اگر تو بغیر حساب کے مجھے بخش دے تو بھلا تجھے کون سا بار لگتا ہے، لیکن اگر میرا حساب لینا ضروری ہی ہوا تو میری اتنی سی التجا ہے کہ حضور کے سامنے میرا حساب نہ لینا، اس لیے کہ مجھے حضور رحمت للعالمین سے شرم آئے گی، میں اپنے نبی کو اپنا منہ کیسے دکھا پاؤں گا۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ سچ ہے کہ محشر میں نبی کا سامنا ہوگا، یہ سچ ہے کہ محشر میں نبی کا سامنا ہوگا، مگر یہ سوچئے جب سامنا ہوگا تو کیا ہوگا، میں اپنے جسم کا قیدی ہوں مگر جب بھی چھوٹوں گا نبی کے در پہ میری روح کا سجدہ ادا ہوگا، میرے جیبوں گریباں کو نہ دیکھو کم نگاہی سے، ہوا لے جائے گی مجھ کو مدینہ جو قسمت میں لکھا ہوگا، اگر کچھ اور مانگوں تو دعا کے ہاتھ کٹ جائیں تو زندگی بھر یا نبی پھر آپ ہی کو مانگنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اقبال کہتا ہے مالک چاہے سارے زمانے کے سامنے میرے عیب کھول دینا، لیکن میری اتنی سی التجا ہے کہ حضور کے سامنے میرے عیب نہ کھولنا، اس لیے کہ مجھے حضور رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ اللہ اکبر۔ کیسا عشق ہے، کیسی محبت ہے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو جو اللہ والے ہیں وہ اپنی راتوں کو بیدار رہ کر گزارتے ہیں اور یاد الہی میں، عبادت الہی میں راتوں کو گزارتے ہیں، اور اس کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، ان عذابها کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب گلے کا پھندا ہے، سخت ترین ہے عذاب جہنم کا۔ آج تو ہم نے جہنم کو مذاق سمجھ لیا ہے کہ تو یہ تو ملا مولویوں کے فتوے ہیں، جہنم تو چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے ذہنوں دماغ میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، وہ میاں روایتوں میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک اور جلایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک اور جلایا گیا تو وہ کالی ہو گئی، اور اب جہنم کی آگ کالی ہے۔ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے نا تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے۔ یہ ایک عربی کا مقولہ میں یہاں آپ کو سناتا چلوں، جب مصیبت بڑھ جاتی ہے نا تو وہ آسان ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ہی بیماری میں کوئی لوگ مبتلا ہیں، یا ایک ہی جیل یا تھانے وغیرہ میں کئی لوگ کمرے میں روم میں بند ہیں، تو بندہ یہ دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو تھوڑی سہولت اور آسانی دے دیتا ہے کہ چلو میرے ساتھ یہ لوگ بھی بند ہیں، تو اس کو تھوڑی آسانی مل جاتی ہے۔ اس لیے کہ عربی کا مقولہ ہے نا کہ جب مصیبت بڑھ جاتی ہے، پھیل جاتی ہے نا تو تھوڑی آسان ہو جاتی ہے، لیکن جہنم میں ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ ہی نہیں پائیں گے، پھر اس کو حسرت اور ندامت ہوگی کہ شاید اس جہنم میں اکیلے ہی باقی رہ گیا ہوں، پھر اس کا خوف اور اس کی ہراس اور اس کا غم اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور جہنم کی گہرائی کتنی ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دن صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی تو حضور نے فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ کس چیز کے گرنے کی آواز ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا صحابہ یہ جہنم میں پتھر گرنے کی آواز ہے، اور اس پتھر کو اللہ نے 70 سال پہلے جہنم کے منہ میں گرنے کے لیے چھوڑا تھا، آج یہ اس کی تہ میں پہنچا ہے۔ اتنی گہرائی ہے جہنم کی، اور جہنم کی آگ کی شدت اور تپش کا کیا عالم ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ اگر جہنمی کو جہنم سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اسے سکون اور اطمینان کے ساتھ دنیا کی آگ میں نیند آ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو جو اللہ والے ہیں وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، ان عذابها کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب گلے کا پھندا ہے۔ ساری رات عبادت میں گزارنے کے باوجود وہ یہی عرض کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ جہنم ہمارے قریب بھی نہیں آئے گا، وہ جہنم کا مذاق نہیں اڑا
اڑاتے اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر، اپنے مریدوں میں بیٹھ کر، اپنے مقتدیوں میں بیٹھ کر وہ جنت کا مذاق نہیں اڑاتے، بلکہ جنت کے طلبگار ہیں، وہ جہنم سے ڈرتے ہیں، بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی بھلا کوئی اللہ کا قرب رکھنے والا ہو سکتا ہے، لیکن حضور بھی جہنم سے پناہ مانگتے رہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ والوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ساری رات عبادت میں گزارنے کے باوجود عرض کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ ان عذابھا کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب گلے کا پھندا ہے، گلے کی پھانس ہے۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ، اور بے شک وہ بہت ہی بری پلٹنے کی، ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ حضرت مجدد الثانی مکتوبات کے اندر فرماتے ہیں کہ جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے اور جہنم اللہ کے قہر و غضب کا مظہر ہے۔ اللہ جس سے راضی ہوگا اسے جنت میں بھیجے گا، اور جس سے ناراض ہوگا اسے جہنم میں ڈالے گا۔ اب جنت کی طلب اور آرزو کرنا یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی جانا ہے، اور جہنم سے پناہ مانگنا یہ اللہ کے قہر و غضب سے پناہ مانگنا ہے۔ تو جو اللہ والے ہیں وہ راتوں کو عبادت میں گزارنے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے اور سخت ترین ہے عذاب جہنم کا، اور بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اور آگے ایک نشانی اور بیان کی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں نا تو حد سے آگے نہیں بڑھتے، اللو گللو گل چھتیوں اور فضول خرچوں اور پارٹیوں میں پیسہ برباد نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ ہی وہ کنجوسی کرتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ہاتھ دباتے بھی نہیں ہیں، وہاں کھل کے خرچ کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور وہ دونوں کے درمیان اعتدال کے راستے پہ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی اس حوالے سے بات اگلے جمعے میں، 2-4 جمعے میں آپ حضرات سماعت کریں گے کہ اللہ والوں کی پہچان کیا ہے اور اللہ والوں کی شان کیا ہے۔ ہمیں اللہ والوں کی شان تو پتہ ہے، لیکن ہمیں اللہ والوں کی پہچان آج تک نہیں کہ اللہ والوں کو پہچانا کیسے جاتا ہے یا اللہ والے ہوتے کیسے ہیں۔ بس کی بڑی غلط فہمیاں اہل اللہ یعنی اللہ کے ولیوں کے متعلق معاشرے اور سماج میں بلکہ اہل ایمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان خرافات سے، ان گمراہیوں سے، ان بدعات سے تمام اہل ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صحیح طریقے پر ولیوں کے نقش قدم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔